بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند مجلسوں سے میں آپ کے سامنے اسلام کے ملنے جلنے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسلام کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس عنوان سے دوسرے مسلمان سے اس کو ملاقات کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے فوراً بعد سکھلا دیا تھا۔ یہی سلام سب سے بہتر ہے۔ دوسری قوموں کے سلام سے اسلام میں ممانعت ہے۔ دوسری قوم جو ملاقات کے موقع سے کلمات کہتی ہیں یا اشارہ کرتی ہیں، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ حضرات کے سامنے روایت کی روشنی میں بیان کر کے آیا۔ پھر چاہے وہ دوسری قوموں کا قومی شعار ہو، ایک تو قوم کا اپنا سلام رہتا ہے، تو چاہے ان کا قومی ملنا جلنا ہو، جیسے اس وقت گوروں کا اور یورپین لوگوں کا گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، یہ ان کا قومی ملنا جلنا ہے۔ یہ بھی اسلام میں بہتر نہیں سمجھا گیا ہے کہ مسلمان کو تو السلام علیکم سے ملنا چاہیے، ان کلمات سے نہیں، یا ان کا مذہبی ملنا جلنا ہو، جیسے ہمارے یہاں برادران وطن ہے ہنود، ان کے یہاں نمسکار اور نمستے کے ذریعے ملنا ہوتا ہے، یہ مذہبی ملنا جلنا ہے، یہ اور زیادہ ممنوع ہے اور زیادہ شریعت کے اندر منع ہے۔ اور دوسری قوموں کے جو ملنے جلنے کے طریقے ہیں، چاہے زبان سے بول کر ہو، جیسے میں نے گزشتہ روایت سنائی، جاہلیت کے دور میں جب لوگ آپس میں ملتے تھے تو یہ کلمات کہتے تھے، انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور تمہاری آج کی صبح خوشگوار ہو، ایسا بولتے تھے جاہلیت کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب اسلام کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ گیا، اب جاہلیت کے اس سلام سے روک دیا گیا۔ حدیث شریف میں صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ اس میں کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں تھا، اللہ تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے، لیکن جب السلام علیکم آ گیا تو اب اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو چاہے زبان کے ذریعے سے دوسری قوموں کا سلام ہو یا اشاروں کے ذریعے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہود اپنی انگلیوں کے ذریعے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ وہ ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ تم سلام کرنے میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ بہرحال ہر قسم کا وہ ملنا جلنا جو اسلامی طریقے کے خلاف ہو، اسلام نے بتایا اس سے ہٹ کر ہو، تو وہ سب اسلام میں منع ہوگا۔ اس طرح کے کلمات بولنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب میسر ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز خاص یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب بولے تو بھی عربی کے طریقے پر بولے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کی بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ مسلمان عبادت میں لگے ہی نہیں، سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ عبادت میں لگے ہی نہیں۔ چنانچہ پہلے تو یہی کوشش شیطان کی رہتی ہے کہ مسلمان سلامی چھوڑ دے، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ دوسروں کے سلام بیچ میں لے آئے تاکہ اسلام کا سلام اس کے ذہن و دماغ سے غائب ہو جائے۔ چنانچہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان سے جب ملتے ہیں تو ان کو السلام علیکم کہنا اچھا نہیں لگتا، گڈ نائٹ کہنا اچھا لگتا ہے، گڈ مارننگ کہنا اچھا لگتا ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ پہلے تو سلام نہ کرے، اور اگر وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت کو بگاڑ کر رکھ دے، یہ دوسرے نمبر کی کوشش رہتی ہے۔ ساری ہی عبادتوں میں اس کی یہی کوشش ہے۔ مسلمان کے حوالے سے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، لیکن ایک مرتبہ نماز پڑھنے آ گیا تو اب بھرپور کوشش رہتی ہے کہ اس کی نماز بے روح رہے، اس میں کوئی جو ہے روح پیدا نہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے اس کو دوری پیدا کرے، جیسے ریاکاری اور دوسروں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ پہلے تو شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ پر آوے ہی نہیں، لیکن پھر اگر کوئی زکوٰۃ دینے لگے تو پھر اس میں دوسرے برے جذبات شامل کر دیتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کی یہ دی ہوئی زکوٰۃ بے معنی رہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک جگہ اس پر تنبیہ بھی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں اپنی دی ہوئی زکوٰۃ کو دوسروں پر احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر ختم مت کرو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے یہ ایسی ختم ہو جاتی ہے دی ہوئی زکوٰۃ کا ثواب جیسے کسی سنگ مرمر کے اوپر غبار لگا ہو اور اس پر موسلادھار بارش برسے تو اس پر کوئی ذرہ غبار کا باقی رہے گا؟ سنگ مرمر بالکل چکنا ہو جائے گا، ایک ذرہ بھی اس پر غبار کا باقی نہیں رہے گا۔ نیکیاں جو زکوٰۃ دے کر انسان نے پائی تھی، جس کو زکوٰۃ دی اس پر احسان جتلانے کی وجہ سے یا اسے تکلیف دینے کی وجہ سے یہ نیکیاں ختم ہو کر رہ جاتی۔ ویسا ہی سلام میں بھی ہوا۔ پہلے تو شیطان کی یہی کوشش کہ مسلمان سلام ہی نہ کریں، اور پھر سلام اگر کر بھی رہے ہیں تو ان کے سلام کو بگاڑ کر رکھ دو۔ مجھے معاف کریں، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے وہ ویسٹرن کلچر بہت غالب آ گیا ہے۔ ہم سلام میں بھی اب ایکٹنگ کرنے لگے ہیں، یعنی السلام علیکم صحیح اپنے انداز کے اندر نہیں، بلکہ گورے جس طرح سے اپنی زبان سے السلام علیکم بولیں گے کیسے ادا کرتے ہیں اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹنگ ہے، اپنے رب کے سامنے بھی اب جو ہے مسلمان ایکٹنگ اور اداکاری دکھانے لگا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ جو ہے السلام علیکم بولتے ہیں، لام حذف کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑے ہینڈسم معلوم ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے جو ہے ہمارا ایک وٹ پڑتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلط ہے، اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا۔ السلام علیکم بولو، آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان فیشن میں بول تو دیتا ہے، اب تو بولنے میں بھی فیشن آ گئی ہے۔ زبان سے انسان السلام علیکم بولتا ہے، السلام علیکم نہیں بولتا۔ اسلام کے سرتاسر خلاف طریقہ ہے، اور میں تو کہوں گا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم بولنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد یہ یہودی تمہارے پاس جب آتے ہیں تو ایسے کلمات سے تم کو سلام کرتے ہیں جن کلمات سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور وہ یہودی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے سلام کے عنوان سے بد دعا دی لیکن رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر اپنے من میں یہ یہودی ایسا برا سلام کر کے یہ کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمارے اس سلام پر جو ہم بد دعا دے رہے ہیں محمد کو، ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی یہ بات قرآن میں کھول کر اوپن کر کے رکھ دی کہ یہ اس طرح کا برا سلام، بد دعا بھرا سلام کرتے ہیں اور اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا، ہم محمد کے سامنے جا کر سلام کے عنوان سے بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان کو تو جہنم ہی کافی ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کون سا سلام تھا جو یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سنیے، روایتوں میں ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راویہ ہیں اس کی، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ خود بیٹھی تھیں، چند یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم نہیں۔ ہمارے آج کے جو مسلمان فیشن میں السلام چھوڑ کر السلام بولتے ہیں، یہودیوں نے اس طرح کا سلام کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ایمانی فراست رکھتے تھے، نبوت اور رسول ہونے کی جو روشنی تھی آپ کو، آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، صرف اتنا ہی فرمایا وعلیکم، آگے کچھ نہیں فرمایا، یعنی تم پر ہی ہو جو تم مجھے دے رہے ہو نا، وہ تمہارے سر کے اوپر پڑے۔ اب السام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو یہ یہودی آ کر یوں کہنا چاہتے تھے السلام علیکم یعنی یہ محمد تم پر موت آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہم گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، وعلیکم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، روایت میں حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے ان کو گالی گلوچ شروع کی، کہا کہ السلام علیکم ولعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو، غضب الرب، اللہ کا غضب بھی تم پر ہو، غصہ بھی ہو، لعنت بھی ہو، تم پر موت ہو۔ اس طرح سے حضرت عائشہ نے کہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا
ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت منہ پھٹ کو قبول نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا، محبت نہیں کرتا۔ کچھ بھی بول ڈالو تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ تو حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو کلمات کہے السلام کے بجائے السلام، وہ آپ کو پتہ نہیں چلا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے سلام نہیں کیا، السلام علیکم کہا، یعنی تم پر موت آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا جواب دیا وہ تم نے نہیں سنا، میں نے کہا وعلیکم، اور تم پر ہی وہ ہو جو تم مجھ کو دینا چاہ رہے ہو۔ ان کی بات تو قبول ہوگی نہیں، اس لیے کہ وہ نرے رسول کے مخالف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ان کے اوپر قبول ہوگی چونکہ وہ رسول صادق تھے۔ بہرحال اس طرح کا سلام وہ لوگ کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں نے فیشن کے طریقے پر اس کو اپنا لیا، ساری ہی چیزوں میں فیشن آ گئی ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ اس کا بڑا اہتمام کرواتے تھے کہ السلام علیکم جیسا ہے اسی طرح کا بولو، کوئی حمزہ صحیح نہیں نکالتا تھا، حضرت فوراً اصلاح فرماتے تھے۔ میں خود سب سے پہلی مرتبہ جب حج میں گیا سن 2000 میں، تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا وہاں مکہ مکرمہ کے اندر قیام تھا، تو میں بھی ملاقات کے لیے گیا، تو میں نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے کہا کہ حمزہ صحیح نہیں ہے، السلام علیکم کہو، پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، سب کے درمیان میں کہا السلام علیکم کہو۔ میں نے پھر کہا، فرمایا نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوا، السلام علیکم حمزہ کے ساتھ 3-4 مرتبہ بلوایا اور تب جا کے جو ہے سلام درست ہوا۔ اس وقت یہاں سے جو ہے صبا عشرہ پڑھ کر گئے تھے تو ذہن میں یہی تھا کہ اپنے سلام کی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ حضرت نے 3-4 مرتبہ ابھی بھی صحیح نہیں ہوا، ابھی بھی صحیح نہیں ہوا یوں کہہ کر جو ہے السلام علیکم بلوا کر چھوڑا۔ پھر آج اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی دوررس نگاہیں اس وقت دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں میں السلام میں فیشن اور ایکٹنگ آ رہی ہے، اداکاری آ رہی ہے، اس لیے ان سے حمزہ درست نکلوا کر سین کے بعد لام نکلوا کر ان کا سلام درست کرو، ورنہ کہیں یہ سلام بجائے اسلام کے سلام کے یہودیوں کا سلام نہ بن جائے۔ بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اپنی سلام کو ایک مرتبہ درست کریں عربی کے کلمات کے مطابق۔ فیشن کی ایسی تیسی کسی کو اچھا نہ لگے، آپ کا وٹ نہ پڑے تو رہنے دو، آپ وٹ پاڑنے کے لیے تو السلام کرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور السلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اس کو آپ بگاڑ کر السلام کر دیں گے کتنا برا ہو جاوے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں بہت صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا السلام جو ہم لوگ سلام کرتے ہیں اس میں السلام کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے ناموں میں کا ایک نام ہے، اللہ نے وہ نام آسمان سے نیچے اتارا ہے، تو تم اللہ کے نام کو پھیلاؤ، السلام زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کے نام کو پھیلاؤ۔ جب کوئی مسلمان شخص، اسی روایت میں آگے ہے، جب کوئی مسلمان شخص کسی مسلمان جماعت کے پاس سے گزرتا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوں وہاں سے کوئی مسلمان گزرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو وہ لوگ جواب دیں تو دونوں میں بہتر یہ سلام کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام دوسروں کو یاد دلایا، تب تو ان کو وعلیکم السلام کہنے کی توفیق ہوئی، اور اگر وہ مجمع جواب نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس مجمع سے بہتر اور پاکیزہ مجمع کو اس کے سلام کے جواب کا مکلف بناتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس روایت میں کتنا صاف ہے، السلام اسم من اسماء اللہ، سلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم لوگ جو ہیں سلام اسلامی طریقے کے مطابق کریں۔ شیطان کی میں نے بتایا یہی کوشش رہی ہے، مسلمان ایک تو عبادت کرے ہی نہیں، اور اگر عبادت انجام دے تو پھر اس طریقے سے کرے جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج نکاحوں میں کیا ہو رہا، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو انسان ادا کرتا ہے لیکن طریقہ اپناتا ہے خلاف سنت، دھوم دھام ڈول دھماکے اور پٹاخے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے نکاحوں میں داخل ہو گئی ہے۔ سنت ادا تو ہو رہی ہے لیکن خلاف سنت طریقوں سے ہو رہی ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ سنت اپنی روحانیت اور نورانیت پر باقی نہ رہے۔ یہی حال سلام کے اندر بھی ہوا، ہمارے سلام کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان درست نہیں کر سکتا، وہ جان بوجھ کر اس طرح سے بولتا ہے چونکہ لوگوں میں رواج اس طرح کے سلام کرنے کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ فلموں سیریلوں سے لوگ سیکھے ہیں، اور اب تو موبائل کی رنگ ٹون میں بھی بعض ایسے سلام آ گئے ہیں جو
بولتا انسان ہے لیکن مشین سے اس کو آگے پیچھے کر کے ایسا سلام بنا دیا جاتا ہے جو فیشنیبل ہو، اور پھر مسلمان وہاں سے سلام سیکھ کر دوسروں کو سلام کرتا ہے۔ کتنی گری ہوئی چیز ہے کہ مسلمان اس مشین سے سلام سیکھتا ہے، حالانکہ انسان کی بولی سے سلام سیکھنا چاہیے اور عربیت کے طریقے پر سلام ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قومی اور مذہبی دوسرے سلاموں کو منع فرمایا، یہ فیشنیبل سلام سے بھی مسلمان کو منع کیا جانا چاہیے، اس کو اسلامی طریقے سے سلام کرنا چاہیے اور دوسرے سارے طریقے چھوڑ دینے چاہیے۔ آپ کسی سے سیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس طرح سے کیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر دوسرے بادشاہوں کے دربار میں اور آج بہت بڑے بڑے جو ہے سنسد بھونوں کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں داخلے کے لیے کچھ آداب ہیں، پہلے آدمی سیکھتا ہے کہ مجھے کون سے کلمات بولنے ہیں تب جا کے اندر جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جو ہے ان کے آداب کے خلاف کوئی طریقہ اپنی زبان کے ذریعے سے رائج کر دوں اور مجھ پر جو ہے ان کی خفگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی یہ باتیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی طریقے سے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔